وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا، اور اسلام کی ایک عظیم نعمت اللہ نے ہم سب کو عنایت فرمائی. اور اسلام عطا فرمانے کے بعد ایسے ہی ہم کو نہیں چھوڑ دیے، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن جیسے عظیم کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی اور آپ کے بیان کیے ہوئے حدیث، سنتیں، طریقے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائے تاکہ ہم اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزار سکیں. اور جگہ جگہ پر ہمیں تعلیم دی گئی کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، یہ ایک مختصر کی زندگی ہے جو ہر ایک کے مقدر میں ہم نے رکھی. پھر ایک وقت آئے گا جب تمہیں موت ہوگی، موت کے بعد تم قبر کے حوالے ہوں گے، اور پھر محشر کا میدان ہوگا، قیامت قائم ہوگی. محشر کے میدان میں ہم تمام انسانوں کو زندہ کریں گے، اور انہوں نے جو زندگی دنیا میں گزاری ہے اس کا حساب لیں گے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، اور ایک مختصر سی زندگی 50 60 70 80 سال کی زندگی جو تمہیں دی تھی، وہ زندگی تم نے دنیا میں کیسی گزاری. اگر وہ زندگی تم نے ہمارے قرآن اور محمد رسول اللہ کے طریقوں کے مطابق گزاری ہے تو جنت اور جنت کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. اور اگر تم نے زندگی نافرمانی کے ساتھ گزاری ہے، اللہ اور اس کے رسول کو تم نے پس پشت ڈال دیا اور تمہاری پوری زندگی نافرمانی کے ساتھ گزری ہے، تو جنت تو تمہیں ملے گی، لیکن اس سے پہلے دوزخ میں جانا پڑے گا. اپنے گناہوں کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی، اور اس بھگتنے کے بعد پھر تمہیں جنت میں داخلہ ملے گا. تو بہرحال اللہ نے ہم سب کو ایمان جیسے عظیم دولت میرے بھائیوں عطا فرمائی، اور مسلمان قوم میں ہمیں پیدا کیا. پھر مسلمان قوم دنیا میں کیسے زندگی گزارتی ہے اس کی پوری تاریخ، پورے طور و طریق ہمارے سامنے. 13 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی زندگی مکہ میں گزری ہے، اور 10 سال مدینہ المنورہ میں گزری. یہ 23 سالہ زندگی جو نبوت کے بعد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ صحابہ کی جو زندگی ہے، اب دیکھیے کہ ان زندگیوں کے اندر کتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، کتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. پھر ان تکلیفوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا. تو پتہ چلا مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے. مسلمان ہونا آسان نہیں ہے. مسلمان ہو کر دنیا میں اسلامی طور و طریق کے مطابق زندگی گزارنا یہ بھی آسان نہیں ہے. آزمائشیں، امتحانات، حالات، تمام چیزوں کا تمہیں مقابلہ کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد تمہیں اپنے ایمان کو بچا کر اس دنیا سے لے جانا. اگر ان حالات کا، امتحانات کا، تمام کا مقابلہ اگر تم کرتے ہو، مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو اللہ نے ہم کو سکھائی وہ تھی کہ وہ تم ایمان والے ہو. سب سے پہلی بات یاد رکھو کہ تم ایمان والے ہو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف زدہ یا غم زدہ یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، دنیا میں تمہارا ہی ڈنکا بجے گا. بس شرط اتنی ہے ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم ایمان والے. اب مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے گریبان کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. اپنی پوری روٹین لائف جو صبح سے لے کر شام تک ہم گزارتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہماری زندگی ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہے کہ نہیں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. ہر ایک انسان کو اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. دنیا والے تو مجھے ایمان والا کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، لیکن میری اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہے کہ نہیں؟ میں کاروبار کرتا ہوں کہ میرا کاروبار اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں؟ میں کسی بیوی کا شوہر ہوں تو شوہر ہونے کے ناطے میری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہے کہ نہیں؟ میں کسی کا بیٹا ہوں تو بیٹا ہونے کے ناطے میری زندگی کیا ہے؟ میں کسی کا باپ ہوں تو اولاد کی تربیت کے ناطے میری زندگی کیا ہے؟ تو یہ تمام اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ کا وعدہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، ولا تہینوا ولا تحزنوا، پھر آپ کو گھبرانے کی، غمزدہ ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا ہی ڈنکا بجے. لیکن اس سے پہلے قرآن کریم کی چند آیتیں میں آپ کو سناؤں جو بالکل ہمارے تازہ ترین ماحول کے اوپر یہ آیتیں دلالت کرتی ہیں. آپ اگر ان آیتوں کو سمجھیں گے تو آپ کو لگے گا 1450 سال پہلے اتری ہوئی قرآن کی آیتیں، لگتا ہے کہ آج کے حالات کے لیے اللہ نے اس کو اتاری. پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر مت ڈالو. ایسے تمام طور و طریق سے بچو جہاں پر تمہاری جان کا خطرہ ہو، جہاں پر تمہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا اندیشہ ہو. ان تمام طور و طریق سے بچنے کی تاکید کی گئی قرآن کریم. وہاں بھی آپ کو بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں. وہاں قرآن نے آپ کو کہا کہ آپ احتیاط والی زندگی ضرور گزارو. ایسے کوئی کام نہ کرو کہ جہاں پر آپ کو سوسائڈ کی نوبت آئے یا جہاں پر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی نوبت آئے. ایسا کام ہرگز نہ کرو. قرآن کی دوسری آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190، اللہ فرماتے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. دنیا کے ان حالات میں اگر کوئی تم سے قتال کرتا ہے، تمہیں پریشان کرتا ہے، تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے ٹارچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو تم زندہ قوم ہو. اس زمین کو ٹٹولو اندر سے. تم قبروں سے نکل کر نہیں آئے ہو یا مردار گدھوں پر بیٹھے ہوئے نہیں ہو. تم زندہ قوم ہو. تم زندہ قوم ہو تو زندہ قوم کی یہ علامت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کے راستے میں تم قتال کرو. اگر کوئی تمہیں پریشان کرتا ہے، کوئی تم سے قتال کرتا ہے، ایکشن کا ریئیکشن ضروری ہے. اگر ہر جگہ پر ایک ایکشن ہی ہوگا اور میں اور آپ مردہ بن کر رہیں گے تو ایکشن کرنے والا ہی اپنے آپ کو ہیرو سمجھے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ کوئی میرا مقابلے کا اس میدان میں ہے ہی نہیں. اور اگر تھوڑا بھی ریئیکشن دینے کی کوشش کی تو اس کی ہیرو پنتی ایسے ہی ختم ہو جائے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. وقاتلوا، اللہ فرماتے قتال کرو. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے میرے بھائی. اس حدیث کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے ہوئے ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام پڑھنے کا آپ کو دل کرے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو صحابہ پر جو ہزاروں سال پہلے. کتنی پیاری بات. معاشرے کو اگر ٹھیک ٹھاک آپ کرنا چاہتے ہو،
معاشرے کو اگر آپ فسادات سے بچانا چاہتے ہو، اپنی حکومتوں کو اگر آپ عمدہ طریقے سے چلانا چاہتے ہو، آؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں میں زندگی ہی زندگی۔ حضور فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو، دشمنوں سے مدبیر کرنے کی تمنائیں مت کیا کرو، شیخیاں مت ہانکا کرو، بڑی بڑی باتیں مت کیا کرو، یہ ہوگا تو میں وہ کر دوں گا، وہ ہوگا تو میں یہ کر دوں گا۔ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمنوں سے ملاقات کی تمنائیں مت کیا کرو۔ پہلا سینٹنس اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اپنے آپ کو بچا کر ایسی زندگی گزارو، کہیں کسی سے لڑنے کی، بھیڑنے کی، امن اور شانتی کی فضا کو خراب کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ کام ایسے کرو، اس طریقے سے زندگی گزارو، تمنائیں ایسے مت کرو کہ دشمن سے میری ملاقات ہو جائے۔ یہ پہلا سینٹنس، یہ پہلی تعلیم ہے اسلام کی۔ پھر آگے آئیے، کتاب کا دوسرا پنہ دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمْ، لیکن جب اگر دشمن سے ملاقات ہو جائے تو پھر منہ پھیر کر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھیڑ جاؤ اور مقابلہ کرو، اور اس کے دماغ میں جو خرافات چل رہے ہیں اس خرافات کو نکالنے کی کوشش کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، اگر جب ملاقات ہو جائے تو پھر راستہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ مسلمان قوم ہو، زندہ قوم ہو۔ اسلام کی تعلیم آپ کو بزدل نہیں بناتی ہیں، اسلام کی تعلیمات آپ کو مصلحت ضرور سکھاتی ہیں، بچنے کا طریقہ ضرور سکھاتی ہیں، امن اور شانتی کو باقی رکھنے کے جتنے طریقے ہیں ہمیشہ اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کی پرسنل شانتی کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دشمن کو وہ سبق ضرور دکھاؤ تاکہ وہ کسی اور معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور ایسے ماحول میں بھی اسلام دیکھیے کتنا پیارا مذہب ہے میرے بھائیو، جس دن سمجھ میں آ جائے گی اس کی تعلیمات مجھے اور آپ کو قربان ہونے کو دل کرے گا۔ ایسے ماحول میں بھی انسان کو لگتا ہے کہ یہاں پر جوش کی باتیں ہو رہی ہیں، نہیں، ایسے ماحول میں بھی اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اگر کوئی تم سے قتال کرتا ہے، تمہیں پریشان کرتا ہے، تمہارے راستے کو روکتا ہے، تمہارے کاروبار کو نقصان پہنچاتا ہے، تمہاری جان اور مال کا خطرہ ہے، تو اس وقت تم مقابلہ کرو۔ اس کے ساتھ فوراً اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا، یاد رکھو ظلم مت کرنا، کسی پر زیادتی مت کرنا۔ اسلام اسی کی تو تعلیم دیتا ہے۔ ان بزدلوں کی طرح تھوڑے ہی ہیں کہ لڑائی وہاں پر ہوئی ہو، یہاں پر کسی مسجد کے امام کو شہید کر دیا جائے۔ اسلام اس طرح کی تعلیم نہیں دیتا۔ جو تمہیں پریشان کرتا ہے تم اسے سبق سکھاؤ، یہی تو اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ایسے ماحول میں بھی اسلام کہہ رہا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، یاد رکھنا کہ تم سے ظلم نہیں ہونا چاہیے کسی پر، تم سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے کسی پر۔ 13 سال مکہ المکرمہ کی زندگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ نے اجازت ہی نہیں دی تھی ایکشن کا ریئیکشن دینے۔ کتنے حالات آئے، اللہ کے رسول کو کتنا پریشان کیا گیا، اللہ کی طرف سے اجازت ہی نہیں تھی کسی پر ہاتھ اٹھانے کی، بالکل اجازت نہیں۔ 13 سال تک صبر کی بھٹی میں ایسا تیار کیا گیا صحابہ کو، اللہ کو پتا تھا کہ انہی صحابہ کو اگر پھر ملک شام، ملک روم، ایران، عراق ان کے حوالے کر دیا جائے گا، یہ چٹکیوں کی طرح امن اور شانتی کے ساتھ ان ممالک کو چلائیں گے، ان سلطنتوں کو چلائیں گے، ان بادشاہتوں کو چلائیں گے، کیونکہ 13 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن کے اندر ان کو بہترین طریقے سے صبر کی تعلیم دی گئی۔ یہ فوراً ایکشن کے ریئیکشن نہیں دیا کرتے تھے۔ پھر 10 سال مدینہ المنورہ میں جا کر جب اجازت دی گئی کہ اب اگر دشمن تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے تو تمہیں ضروری ہے کہ اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنی جان کی حفاظت کرو، اپنے آبرو عزت کی حفاظت کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو، اپنے اولاد کی حفاظت کرو۔ پھر اس کے بعد جنگیں شروع ہوئی، پہلی جنگ بدر ہوئی، پھر جنگ احد ہوئی،
غزوہ موتا ہوا، غزوہ خندق ہوئی، فتح مکہ ہوئی، غزوہ حنین ہوئی، کتنی ساری جنگیں ہوئی، لیکن ان جنگوں میں سپہ سالاری کا کام اگر کسی نے کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور صحابہ کو تعلیم کس بات کی ہے؟ یاد رکھنا کسی عورت پر ہاتھ مت اٹھانا، یاد رکھنا کسی بوڑھے پر ہاتھ مت اٹھانا، یاد رکھنا کسی بچے پر ہاتھ مت اٹھانا۔ اور سب سے بڑی بات جو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں تھی، وہ یہ کبھی کسی مذہبی پیشوا پر ہاتھ مت اٹھانا، چاہے وہ کسی مندر کا سادھو ہو یا چاہے وہ کسی اور دھرم کا پوپ ہو یا کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کے مذہبی پیشوا کے اوپر ہاتھ مت اٹھانا۔ یہ اسلامی جنگ کی تعلیمات کی بہترین تعلیم میں سب سے پہلی تعلیم۔ مذہبی پیشوا پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت کبھی نہیں دی گئی اسلام کے اندر۔ اسلام ایک زندہ قوم ہے، یہ سامنے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، کسی کو نیند میں مارنے کی بھی اجازت نہیں، نیند میں کسی پر حملہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کسی عورت یا بچے پر ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کسی بوڑھے کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ وہ میدان میں تمہارا دشمن ہے پھر بھی مارنے کی اجازت۔ قرآن کریم کی یہی تعلیم ہے۔ ایسے حالات میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھنا ظلم تم سے نہ ہو جائے، حد سے کہیں تم زیادہ نہ گزر جائے۔ تیسری آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں جو سورہ عنکبوت 21ویں پارے کی آیت ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر دیا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا جبکہ یہ اپنے آپ کو ایمان والا کہیں گے؟ اگر ایمان والے ہو تو مینٹلی تیار رہو کہ تمہارے ساتھ آزمائشیں آئے گی، تمہیں پریشان کیا جائے گا، حالات کا مقابلہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم کی آیت کہہ رہی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر دیا کہ ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں پھر بھی ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، وہم لا یفتنون، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ نے تم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں ایمان کی بنیاد پر ان کو آزمایا گیا ہے، تمہیں بھی آزمایا جائے گا، تمہیں بھی قربانی دینی پڑے گی۔ فَلَيَعْلَمُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر دیا کہ جنت میں تم ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ماموں کے گھر کی شادی ہے کہ پنڈال میں چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جبکہ تمہیں ابھی وہ مصیبتیں پیش نہیں آئی جو تم سے پہلے ایمان والوں کو پیش آئی تھی۔ کیا پیش آئی تھی؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اس قدر سختیاں اور مصیبتیں ان پر آئی، ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ ایمان والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ پکارنا شروع کر دیا کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ اتنا ستایا گیا، ہمیں تو اتنا نہیں ستایا گیا۔ ہم تو ایک ڈیموکریسی کنٹری میں رہتے ہیں، ایک جمہوریت والے مذہب میں رہتے ہیں، قانون ابھی بھی میرے اور آپ کے پاس ہے کہ اس کا دروازہ اگر آپ کھٹکھٹاؤ گے تو انصاف ملنے کی امید ہے۔ ایک ڈیموکریسی کنٹری میں میں اور آپ رہتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم کی آیت میں اس زمانے کے مکہ کے حالات کو بیان کر رہے ہیں کہ ایمان والوں کو کتنا ستایا گیا تھا، ان کو آزمایا گیا، بھوک سے آزمایا گیا، ان کی اولاد کو قتل کر کے آزمایا گیا، ان کے گھر بار چھوڑ کے ان کو آزمایا گیا، زلزلے، مصیبتیں، پریشانیوں سے ان کو آزمایا گیا، اتنا آزمایا گیا کہ یہ ایمان والے کہنے لگے متی نصر اللہ، اے اللہ کب آپ کی مدد آئے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، ان آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ پھر اور ایک اور آیت چوتھے پارے کی میں آپ کے سامنے تلاوت کروں، سورہ انفال کی 10ویں پارے کی اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ان سے لڑنے کے لیے جو کچھ قوت اور صحت مند گھوڑے تم جمع کر سکتے ہو تم نے تیار کیے، تمہارے پاس
گیریجوں کے اندر 10-10, 12-15 لاکھ کی گاڑیاں پڑی ہیں. کیا تمہارے پاس اپنی حفاظت کے لیے, اپنے پروٹیکشن کے لیے کیا تم نے کوئی تیاری کی ہے؟ ایک لائسنس والی بندوق بھی تمہارے پاس نہیں ملتی. سب کچھ ہے تمہارے گھر میں, کروڑوں کے بنگلے تم نے بنا دیے, لاکھوں کی گاڑیاں تمہارے گھر کے پاس کھڑی ہیں, تم نے اپنے پروٹیکشن کے لیے کیا کی؟ کیا حفاظتیں ہیں؟ قرآن کو دیکھیے, قرآن کریم کی آیت کیا فرماتی ہے. اور ان سے لڑنے کے لیے جو کچھ قوت اور صحت مند گھوڑے, اس زمانے میں گھوڑے چلتے تھے, اللہ نے گھوڑے کی مثال دے کر بیان کیا کہ کیا تیاریاں تم نے کر رکھی. تم نے کچھ تیاریاں نہیں کر رکھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آپ کو سناؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی پیاری حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا کہ میرے جتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا. یہ کس کی حدیث ہے میرے بھائیوں؟ کون فرماتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. مجھے اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا کہ جتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا. اللہ کی راہ میں مجھے اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی جتنا کسی اور کو تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی. آگے کلیجہ پکڑ کے بیٹھیے, اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں, مجھ پر مسلسل 30 دن 30 راتیں ایسی گزر گئی کہ میرے اور بلال کے پاس کھانے کے لیے لقمہ بھی نہیں. 30 دن 30 راتیں میرے بھائیوں, 1-2 دن 3 دن کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے اوپر اور بلال کے اوپر 30 دن 30 راتیں ایسی گزری ہیں کہ اتنا کھانا بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا. اتنا تھوڑا کھانا ہوتا تھا کہ جس کو بلال اپنی بغل میں چھپا لیا کرتے تھے. اتنا تھوڑا کھانا ہوتا تھا جس کو بلال اپنی بغل میں چھپا لیا کرتے تھے. اتنا تھوڑا کھانا 30 دن تک نہ مجھے بلال کو پیٹ بھر کے کھانا ملتا تھا, نہ مجھے ملتا تھا نہ بلال کو ملتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کو کیا کیا اختیار دیے گئے. آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے. مشرکین مکہ نے پیشکش کی تھی, اے محمد اگر آپ چاہتے ہیں کسی حسین دوشیزہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, ہم مکہ کی دوشیزاؤں کی لائن لگا دیں گے. آپ سرداری چاہتے ہیں, ہم پورے جزیرۃ العرب کا آپ کو سردار بنا دیں گے, بس آپ ایمان سے ہٹ جائیں, آپ اسلام سے ہٹ جائیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا, اگر ان کو کہو یہ آفتاب اور مہتاب, یہ چاند اور سورج بھی میرے ہاتھوں میں لا کر رکھ دیں, میں اپنی ایمانی دعوت سے اور ایمان کے کام سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اتنا ستایا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ حالات تھے کہ 30 دن تک پیٹ بھر کے کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی. لیکن اصل بات کی طرف میں آتا ہوں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی دیواروں پر تقریباً 11 تلواریں لٹکا کرتی تھی. گھوڑے, گدھا, کھچر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری کا انتظام, اور گھر میں اپنی پروٹیکشن, اپنی حفاظت کے لیے 11 تلواریں دیواروں کے اوپر لٹکا کرتی تھی, ہر وقت تیز و ترار تلوار. کیا کیا میں نے اور آپ نے اپنے پروٹیکشن کے لیے, اپنی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ ہم آپ کو کہاں کہتے ہیں کہ غلط طریقے سے آپ اپنا پروٹیکشن کیجئے. آپ لائسنس کے ذریعے اپنے آپ کی حفاظت کا انتظام تو کر سکتے ہیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, 100 بار اللہ نہ کرے کبھی آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے, آپ اپنی حفاظت کو کیسے کریں گے؟ کیسے آپ اپنی حفاظت کریں گے میرے بھائیوں؟ یہ مت سوچو حالات وہاں پر ہیں تو کبھی مجھ پر نہیں آ سکتے. 2002 کے دن ہم نہیں بھول سکتے. دورہ کیا تھا ہم نے 2002 کے فسادات کے بعد, موڈاسا, احمد آباد کا نروڑا پاٹیا اور ایسے مختلف علاقوں کے دورے کیے تھے. 50 مردوں اور عورتوں کو ایک ہی گھر کے اندر بند کر کے زندہ جلا دیا گیا تھا. کیا قصور تھا ان کا؟ کبھی زندگی میں یہ روڈ پہ نعرہ لگانے کے لیے نہیں آئے تھے, صرف ایمان کی بنیاد پر ان کو مارا گیا. یہ 3 لوگ پچھلے پیر کو, سوموار, منڈے کے دن جو ٹرین کے اندر جن 3 لوگوں کو مارا گیا, کیوں مارا گیا؟ ایمان کی بنیاد پر مارا گیا. دیکھ دیکھ کر ایک کو 20 کار میں مارا جا رہا ہے, ایک کو جنرل بوگی میں مارا جا رہا ہے, ایک کو ایسی کی بوگی میں جا کے مارا جا رہا ہے, صرف داڑھی اور اس کے ایمان والے کو دیکھ کر مارا جا رہا ہے. ہم جانتے ہیں کچھ ہی لوگ ایسے, زیادہ نہیں. یہ ملک تو امن اور شانتی والا ملک, یہاں سے تو پیار اور محبت کی گنگائیں بہا کرتی ہیں. یہاں پر لوگ پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں. کچھ ہی لوگ ایسے ہیں
کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جو امن اور شانتی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فسادات پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس میں ان کے پیچھے اپنے پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، وہ اپنے کچھ نہ کچھ کام اس میں کرانا چاہتے ہیں، اپنے کام نکلوانا چاہتے ہیں، اس لیے اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایسی حرکتیں کرنے والوں کو بھی سبق سکھانا ضروری ہے۔ آپ کے کسی مسلمان بھائی کو یہاں روڈ کے اوپر کوئی ناحق طریقے سے مارتا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم وہاں جا کے اس معاملے کا تصفیہ کریں، اس معاملے کی وضاحت کو چاہے، نہیں یہ کہ ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھ جائے، یا یہ کہ میری اس کے ساتھ دشمنی ہے، کوئی ٹھوکتا ہے تو ٹھوکنے دو، میرا کیا ہے، کل اس کی باری ہے، آج تمہاری باری بھی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو، اسلام میرا اور آپ کا مذہب ہے، اس کی تعلیمات کے مطابق میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں، ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے حالات بھی اس وقت بدلتے ہیں جب بندہ بھی خود اپنے حالات بدلنا چاہتا ہو، اور اگر میں اور آپ کچھ بدلنا نہیں چاہتے، میں اور آپ اپنے گھروں کے اندر ایسی چالو کر کے لحاظ کھول کے آرام سے سونا چاہتے ہیں، پھر چاہے فجر کی نمازوں میں کتنی قنوت نازلہ پڑھ لو، یا چاہے کہ بیت اللہ کے پردے پکڑ کر کتنی بد دعائیں مانگ لو، اللہ بھی تمہارے اور میرے حالات کبھی نہیں بدل سکتے، کیونکہ ہم حالات بدلنا ہی نہیں چاہتے، ہم اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو صرف سیلفش لائف جینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا کمبل میرے پاس محفوظ ہے، جس کا کمبل جاتا ہے ٹھنڈ اسی کو لگتی ہے، میرے پاس تو کمبل ہے، میں اپنے گھر میں محفوظ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ جب مجھے کچھ نہیں ہوتا تو میں کسی اور کے معاملے میں اتنا دردمند کیوں بنوں؟ میرے بھائیوں، ایسی سیلفش لائف جینا اسلام کبھی نہیں سکھاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر قربان جاؤ، کس کے لیے آپ نے تکلیفیں برداشت کی تھی؟ میرے اور آپ کے لیے تکلیفیں برداشت کی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں، شب برات ہے، بڑی رات ہے، میں نے اپنے بستر کو ٹٹولا تو اللہ کے رسول میرے پاس نہیں تھے، میرے دل میں خیال آیا کہ میری باری ہے، اللہ کے رسول کسی اور کے گھر تو نہیں چلے گئے، میں تلاش کرنے کے لیے نکلی، میں نے نکل کر دیکھا تو جنت البقیع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اللہ سے آہوزاری میں مشہور ہیں۔ میں نے کان لگا کر سنا تو اس وقت بھی میرے اور آپ کے آقا یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ میری امت پر رحم فرما، یا اللہ میری امت پر رحم فرما۔ اس وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعائیں تھی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی اور زندگی کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ مجھے اور آپ کو بنانے کے اندر گزری ہو، پھر ہمارے اندر یہ سیلفش لائف کہاں سے آ گئی میرے بھائی؟ لہذا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اسلام کبھی فساد مچانا نہیں سکھاتا ہے، اسلام کبھی امن اور شانتی کو خراب کرنا نہیں سکھاتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول خود جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ کی یہودیوں کو بلایا اور کہا کہ ہم اور آپ ہم سب مل کے اس مدینہ کو شانتی کا شہر بنانا چاہتے ہیں، امن کا شہر بنانا چاہتے ہیں۔ اگر باہر کی کوئی طاقت اے یہودیوں آپ کے اوپر اٹیک کرتی ہیں تو ہم مسلمان بھی آ کر آپ کی حفاظت کریں گے، اگر باہر کی کوئی طاقت آ کر ہم پر حملہ کرتی ہیں تو یہودی آپ کو ہمارا ساتھ دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے مدینہ المنورہ کو امن کا شہر بنایا۔ اسلام ہمیشہ اسی بات کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام آپ کو بزدلی سکھاتا ہو۔ اسلام کبھی بھی بزدلی نہیں سکھاتا۔ اسلام کے ایک ایک ورق کے اوپر بہادری کے شجر پنہا ہے۔ آپ اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، آپ بھول گئے سیدہ حضرت حمزہ کی تاریخ کو، حضرت عمر فاروق کی تاریخ کو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کو، ٹیپو سلطان کی تاریخ کو، التمش کی تاریخ کو، اور اسی طریقے سے ارطغرل غازی کی تاریخ کو۔ یہی اسلام کے ہیرو تھے، یہ اپنے گھر کے اندر اپنی گدڑیاں اوڑھ کے نہیں بیٹھے تھے میرے بھائیوں۔ اسلام کی حقانیت اور اسلام کی حفاظت کے لیے انہوں نے نامعلوم اپنے وطن کو چھوڑ کر، بال بچوں کو چھوڑ کر کہاں کہاں کی چھاپ چھانی تھی، ان کی وہ قربانیاں تھیں کہ انہی کی وجہ سے آج میرے اور آپ کے چہرے کے اوپر یہ اسلامی علامتیں نظر آتی۔ اسی ہندوستان میں ہمارے بزرگان دین کی قربانیاں تھیں۔ جب ملک آزاد ہوا تو انگریز نچوڑ کے لے گیا تھا، اس ملک کو پورا کا پورا نچوڑ کے لے گیا تھا، اور ابھی تو آزاد بھی نہیں ہوا تھا۔ انگریز میں خاص طور پر لارڈ میکالے جو آیا تھا ہندوستان میں، اس کی تو یہ تھی کہ مسلمان نوجوانوں کی تعلیم کو برباد کر دیا جائے۔ اس وقت ہمارے یہی اکابر تھے جو جاگے اور انہوں نے بچوں کے اندر اسلامی شناخت اور اسلامی مینٹالٹی جو ان کے اندر ہونی چاہیے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔
یہ ان کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ مسجد آباد ہے اور آسانی کے ساتھ میں اور آپ یہاں پر آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں میرے بھائی. ان قربانیوں کو مت بھولو. اور سب سے بڑی بات یہ مت بھولو کہ میں آپ اسلام کے آپ کو بزدلی کی تعلیم دیتا ہے. اپنے آپ کی حفاظت کرو. کبھی دشمن کے نرغے میں آ جاؤ, جان دینی پڑے تو دو, لیکن 50 کی جان لے کے پھر مرو. 2 کو مار کے مرو. ایسے ہی کبھی جان دینے کی اسلام تعلیم نہیں دیتا, بزدلی کی تعلیم نہیں دیتا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. یاد رکھیے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود شوق نہ ہو اپنی حالت بدلنے کا. یہ علامہ اقبال نے کہا تھا برسوں پہلے. اپنی حالت بدلنا چاہتے ہو تو آپ کو سب سے پہلے اپنی ذات میں تبدیلی لانی پڑے گی, پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ اترے گی. ورنہ صرف بیان کر لینے سے یا پھر بڑی بڑی باتیں کر لینے سے یا پھر واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر بہت بڑا مجاہد بن جانے سے یا فجر کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑ جانے سے کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ کی مدد نہیں آئے گی. مدد آئے گی, ضرور آئے گی, لیکن اس وقت آئے گی جب میں اور آپ اپنی ذات کے اندر تبدیلی پیدا کریں گے. اللہ ہم سب کو ایک جاگرت قوم کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی تعلیمات کو زندہ کر کے ہر موقع پر زندہ قوم کا ثبوت دینے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.